گھروں کو کیسے باقی رکھا جاتا ہے، گھروں کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ عام طور پر میری طرف سے ایک مثال ہوتی ہے کہ جس طرح مالی اپنی محنت کرتا ہے، باغ اگاتا ہے، پھل پھول ان کو لگتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، تو اسی طرح کسی بھی نسل کو بنانے کے لیے مالی کی ذمہ داریاں سنبھالنی پڑتی ہیں۔ گھر کو بنانے کے لیے تب بھی مالی کی ذمہ داری، روزانہ دیکھ بھال کرنا، کوئی مثبت، کوئی منفی، کوئی اچھا، کوئی برا، سارا کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آج میں دو چار بندوں کا ایسا تذکرہ کروں گا جنہوں نے بگڑتے گھر کو بنانے کی از حد کوشش کی۔ ان میں سے ایک تذکرہ ملتا ہے پنجاب کے ایک تحصیل ہے خیرپور ٹامے والی، وہاں کے بزرگ تھے میاں خدا بخش، بہت ہی اللہ والے تھے، بہت ہی اللہ والے تھے کہ جن کی عصر کی پہلی سنتیں قضا ہی نہیں ہوئی تھیں۔ ہم لوگ تو قریب نہیں جاتے، خصوصاً غیر مقدس سنتوں کے، لیکن ان کی قضا ہی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھا رکھا تھا، بیٹا میں نے تمہارا گھر بنا دیا، یہ میری ذمہ داری تھی، اب تم نے اپنے گھر کو بسانا ہے۔ اور پھر کبھی بیٹیاں جب گھر آتی تھی ماں باپ کو ملنے کے لیے، تو پہلے ملنے کے بعد یہ پوچھتے تھے، بیٹا خیر سے آئے ہو، خوشی سے آئے ہو، یا گھر والوں سے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد ہوا ہے پھر آئی ہو، روٹ کے آئی ہو؟ اگر وہ کہتی کہ کوئی اونچ نیچ بات ہوئی ہے تو سمجھ جاتے، کہتے بیٹا اس کے لیے پھر میرا گھر نہیں ہے، چلو پہلے میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا کے آتا ہوں، جب آپ کو معاملہ خاوند کے ساتھ ٹھیک ہو جائے تو پھر ان کے ساتھ آنا، خوشی سے آنا۔ تو ایک دو مرتبہ انہوں نے کیا، اور پوچھتے ہر دفعہ تھے، تو پھر ساری زندگی ان کی بیٹیاں جو ہے روٹ کے کبھی نہیں آتی تھی۔ یہ جگر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اینٹ رکھنی ایک دفعہ پڑتی ہے۔ بنیاد جس والد نے رکھ دی ہے، جس ماں نے بنیاد رکھ دی، ہمیشہ کے لیے اس کا پھل اس کو میٹھا ملے گا۔ بیٹیوں کے گھروں کو بنانا بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے، دل گردے کی بات ہوتی ہے کہ داماد کو کیسے کہیں وہ مزید بھڑک نہ پڑے، اور داماد کو کیسے قریب کریں، کیسے اپنی بات اس کو سمجھائیں۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، دو دھاری تلوار ہوتی ہے، دو کشتیوں پہ انسان سوار ہوتا ہے کہ اپنوں کو بھی، اپنے آپ کی بھی عزت بچانی ہے، وہاں پر بھی معاملہ حل کرنا ہے، تو یہ ساری صورتحال ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے ایک بہت بڑے عالم دین، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی دعوت برکاتہم العالیہ جو ہمارے شیخ الاسلام ہیں، ان کے بارے میں، لیکن ایک کوئی مضبوط واسطہ نہیں ہے۔ ممکن ہے ہو بھی صحیح، کیونکہ ان کے جو خطبات آتے ہیں، اصلاحی خطبات کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو ان کے ہاتھ سے دور بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس یہ مضبوط ذریعے سے نہیں پہنچی یہ بات، اس وجہ سے ہم کوئی کنفرمیشن کا وہ حوالہ نہیں دے سکتے۔ بات یہ کہ ان کے داماد نے اپنی بیوی کو کہا ایک مرتبہ، یعنی حضرت شیخ الاسلام کی بیٹی کو، کہ جو گاڑی آپ کے والد کے پاس ہے وہی گاڑی لے آئیں گی تو گھر میں آنا، نہیں تو نہ آنا۔ تو کہتے ہیں بیٹی گھر آ گئی، لیکن وہ تایا ابو کے گھر چلے گئی، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے گھر میں، بابا کے گھر نہ گئی کہ مجھے میرے گھر والے نے ایسے کہا ہے۔ وہ چونکہ بڑے تھے، اب تو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے بلایا اپنے چھوٹے بھائی شیخ الاسلام کو، بھائی ذرا میرے گھر آنا، ذرا بات سننا۔ جب گئے تو انہوں نے یہ صورتحال سنائی کہ آپ کی بیٹی کو آپ کے داماد نے ایسی بات کی ہے، تو اس معاملے کو سلجھاؤ۔ تو انہوں نے کوئی زیادہ وزنی بات نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ بیٹی کو کار میں بٹھایا، گاڑی میں جو ان کے زیر استعمال اس وقت تھی، بٹھایا اور چل پڑے۔ داماد کے گھر کے کنڈی کھڑکائی، داماد باہر نکلے یا اندر لے گئے، تو انہوں نے کہا ہاں بیٹا خیریت ہے، حال احوال کر کے ان کو چابی حوالے کی گاڑی کی، اور واپس جو ہے جو طریقہ تھا ان کا وہ واپس آ گیا کہ بیٹی کے گھر کو بچا لیں، زندگی کے اندر کار کو بچاؤں اور کار کو پیارا کروں اور بیٹی کے گھر کو اجاڑ دوں، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں۔ کار پھر بھی آ سکتی ہے، گاڑی پھر بھی آ سکتی ہے، لیکن بیٹی کے گھر ایک مرتبہ بگڑ گیا تو پھر ہاتھ میں نہیں آئے گا، پھر مشکل ہو جائے گا، پھر سنبھالنا، دوسری جگہ دینا، یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ زمین کی وجہ سے یا پلاٹ کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے کہ کوئی اور نہ لے جائے، اپنی بیٹیوں کی طلاقیں لے لیتے ہیں یا پھر شادیاں نہیں کرتے، یہ ان کے لیے ہے۔ ایک اور واقعہ، ہمارے ایک دوست ہیں جن کی میں
یہ ہر جمعرات تقریباً کچھ آدھا پونا گھنٹہ ان کے پاس لگاتا ہوں، تو کافی اچھی چیزیں بھی ان سے مل جاتی ہیں۔ میں نے ان سے کہا چاچا کوئی اچھی بات سنائیں۔ انہوں نے کہا بات بڑی عجیب ہو گئی ایک دفعہ، اس دفعہ کہ بھائی جمعرات کو میرے داماد بھی آیا، میری بھی بیٹی بھی آئی، اور ہر جمعرات کو آتے ہیں۔ انہوں نے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن میرے نواسوں نے بتایا کہ بابا اور مما امی آپس میں لڑے ہیں۔ کس چیز پر؟ بھائی کہ بابا نے کہا تھا میں تمہیں سونا حلوہ کھلاؤں گا، پھر نہیں لے آئے، تو آپس میں ذرا گرما گرمی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں میرے پاس جو کچھ پیسے تھے میں اٹھا ادھر آیا، نوکری پہ آیا، گارڈ کی نوکری پہ سارا دن کام کیا، شام کو مجھے اللہ پاک نے کسی طریقے سے پیسے دے دیے، تو میں نے وہ 1000 2000 جتنا بھی تھا وہ لے کے سونا حلوہ لیا، میں نے سونا حلوہ لے کے جا کے میں نے کھلایا، تو اس طریقے سے میری بیٹی کا گھر بچ گیا۔ اب میرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی جمعرات کو میرا داماد اور بیٹی آتی ہے تو کوئی نہ کوئی اچھی چیز میں پہلے ہی تیار کر لیتا ہوں، تاکہ اگر گھر کے اندر ان کی کوئی آپس میں کشمکش ہوئی بھی ہوگی تو میری تھوڑی سی اس میزبانی کی وجہ سے وہ ان کے دلوں سے نکل جائے گی اور آئندہ ہفتہ انشاءاللہ اچھا گزرے گا۔ تو کہتے ہیں اس وقت سے لے کر اب کوئی گرما گرمی ان کی آپس میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ 3 واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہم اپنے گھر کا آپ کو بتاتا ہوں، کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کو پتہ چلا کہ ہماری بھابھی جو ہے ناراض ہو کے جا رہی ہیں اپنے میکے، تو انہوں نے وہیں سے دکان پہ جیسے ہی کھڑے تھے وہیں سے ہی بس پکڑی سواری، اور بھابھی کے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچ گئے، ان کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا جا کے پوچھا بھائی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا بھائی وہ ہماری بھابھی روٹھ کے آئی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو پہنچی نہیں، تو تھوڑی دیر بعد پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا ان کے والد بھی ذرا سمجھدار تھے، انہوں نے بھی کہا بیٹا آپ تو روڈ کے جب پہنچی یہ تو پہلے منانے کے لیے آپ کو چلو ان کے ساتھ جاؤ۔ تو اس طریقے سے گھروں کو بنانا پڑتا ہے۔ گھروں کو بنانے کے لیے کچھ والدین کو بھی، کچھ بہن بھائیوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائیوں سے الگ ہو جاؤ، ایک بھائی کو اگر کوئی دھکا لگا ہے تو پھر اس سے الگ ہو جاؤ، نہیں، ساتھ مل کے رہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس پہ ہم مستقل ایک ویڈیو بنائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ اچھا ہے جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہے اور پھر ان فصبر علی آذاہم، پھر ان کی مصیبتوں پر صبر کرے، اس بندے کے مقابلے میں جو لوگوں سے الگ تھلگ رہے اور لوگوں کی مصیبتوں سے بیزار رہ جائے، یہ بندہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ اچھا بندہ وہی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ مل کر رہے، ان کی کسی تکلیف کے اندر بھی شریک رہے۔ اس سے خاندان بنتے ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، ان چیزوں سے جی نہیں چھڑانا چاہیے۔